میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ بہار کے ایگریکلچر منسٹر جناب نریندر کمار صاحب مرثیہ سننے کے لیے خود یہاں تشریف لائے۔ ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ حضرات، ہمارے پہلے مرثیہ خواں ہیں جناب ارشاد حسن معصومی صاحب۔ سرزمین بہار کی ایک مردم خیز بستی علی نگر پالی سے آپ کا تعلق ہے، جہاں تقریباً 125 سال سے انیس و دبیر اور دوسرے بڑے شعراء کے مرثیے بڑے ہی روایتی انداز میں پڑھے جاتے ہیں۔ میں محترم تقی عابدی صاحب کو یہ بتانا چاہوں گا کہ وہاں جو محرم کی مجلسیں ہوتی ہیں، ان 10 دنوں میں اگر 50 مجلسیں ہیں تو ان 50 مجلسوں میں 45 مجلس مرثیہ خوانی کی ہوتی ہیں، اور بڑے بڑے مرثیہ خواں اور مرثیہ گوس مردم خیز بستی سے گزرے ہیں۔ اور جناب ارشاد حسن معصومی صاحب کی خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی اور اپنے خاندان کی وراثت کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سنبھال کے رکھا ہے۔ آپ جناب ارشاد معصومی صاحب جناب شہزاد حسن معصومی صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ حضرات، جب شہزاد حسن معصومی صاحب کا نام آتا ہے تو رسائی ادب میں جن لوگوں کا نام لیا جائے گا، خاص کر جدید مرثیے کے تعلق سے، تو جناب شہزاد حسن معصومی صاحب کا نام بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ لیا جائے گا۔ آپ کی کتاب مارکے تیغ و گلو رسائی ادب کے تعلق سے سنگ میر کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب میں بغیر کسی تمہید کے جناب ارشاد حسن معصومی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور میر انیس کا نہایت ہی مارکت العرا مرثیہ جب کربلا میں داخلہ شاہدی ہوا آپ تمام حضرات کو سنائیں۔ جناب ارشاد حسن معصومی۔ ابھی ایک بیک ذہن میں دو مصرع آ گیا، ہمارے منتری جی آئے ان کے نام سے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ آپ مرثیہ کے مجلس میں آپ آئے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ یہ 4 مصرع۔ جی چاہتا ہے اجر رسالت ادا کروں، جی چاہتا ہے اجر رسالت ادا کروں، کچھ نظر بارگاہ رسول خدا کروں۔ ہر آن میں ہوں ان کے اشارے کا منتظر، ہاں کہہ دیں پنجتن، ہاں کہہ دیں پنجتن تو شروع مرثیہ کروں۔ جناب، میں شکر گزار ہوں شاہد مملی صاحب کا اور ہمارے بھائی رضا حیدر صاحب کا کہ مجھے اس جگہ بلا کر کے شرف ادا کیا اور ثواب میں بھی میں شامل کیا۔ یہ مرثیہ انیس کا مشہور معروف مرثیہ ہے۔ اس میں انیس کی بات بہت کچھ ہو رہی تھی۔ انیس کے یہاں ایک یہ بھی باتیں تھی کہ جیسے وہ قلم بند کرتے تھے، جیسا لگتا تھا کہ وہاں خود وہ موجود ہیں اور وہ پورے نظارے کو دیکھ رہے ہیں اور لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ جب کربلا میں داخلہ شاہدین ہوا، کرب و بلا نمونہ خلد بری ہوا، سر جھک گیا فلک کا یہ اوج زمین ہوا۔ خورشید محو حسن حسین حسن، خورشید محو حسن حسین حسین ہوا، پایا فروغ نیر دی کے ظہور سے، جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے، جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کی نور سے۔ سنیں حضرات، زہرا کے اختروں کی زمین آسماں ہوئی، زہرا کے اختروں سے زمین آسماں ہوئی، غازی جہاں چلے وہ زمین کشاں ہوئی، سب عرض پاک غیرت باغ جنا ہوئی، ایسا مکی ملا
کہ رفیع المقام ہوئی، ایسا مقیم ملا کہ رفیع المقام ہوئی، دامن جو پاک صاف تھا دشتے مصاف کا، احرام باندھا کعبے نے اس کے طواف کا، احرام باندھا کعبے نے اس کے طواف کا۔ سنیں حضرات یہاں سے دو چار بند خاص طور سے کہ ہاتف نے دی صدا کہ زہے شان کربلا، مختار کائنات ہے مہمان کربلا، پھولوں سے آج بھر گیا دامان کربلا، تو نواب بہشت ہے بستان کربلا، خورشید دی کے فیض سے کیا کیا شرف ملے، روشن ہے جس سے عرش وہ در نجف ملے، روشن ہے جس سے عرش وہ در نجف ملے۔ سنیں یہاں سے دو تین بند خاص ہوتا ہے کہ گل تھا چمن چمن کے بہار آئی اب قریب، گل تھا چمن چمن کے بہار آئی اب قریب، باغی جو چین دیں تو یہ ہے موسم عجیب، بولی یہ آشیاں سے جدا ہو کے اندلیب، آیا گلے ریاض محمد خوشا نصیب۔ سنیں حضرات بیت فخر اس زمین کا، فخر اس زمین کا جس پہ شہ انسو جا پھرے، اور دیکھو خدا کی شان کہ جنگل کے دن پھرے، دیکھو خدا کی شان کہ جنگل کے دن پھرے، خوشبو سے ان گلوں کی وہ دشت گنچے کھلے، ہرے ہوئے بلبل کے دل کے داغ، پہنچا سرے فلک پا ہر ایک کو کا دماغ، دریا نے بھی حبابوں کے روشن کیے چراغ، دریا نے بھی حبابوں کے روشن کیے چراغ، خورشید بن گئے طبقے عرض پاک کے، تاروں کو گرد کر دیا ذرے نے خاک، تاروں کو گرد کر دیا ذروں نے خاک کے، جنگل میں بن گیا شجر طور ہر درخت، جنگل میں بن گیا شجر طور ہر درخت، بالیدگی سے ہو گئے ٹکڑے گلوں کے رخت، آئی صدا فلک سے کہ جاگے زمین کے بخت، اب اس زمین پہ سوئے گا مختار تاج و تخت، رفت کا اس کی فرش سے غل عرش تک گیا، لو آج خاک کا بھی ستارہ چمک گیا، لو آج ستارہ چمک گیا، لو آج خاک کا بھی ستارہ چمک گیا۔ سنیں گا زمین اور آسمان میں جو گفتگو ہو رہی ہے کہ کہتی تھی آسمان سے زمین فلک حشم، کیوں مرتبے میں زیادہ ہے کیونکہ ہم، مجھ پر ہے وہ جو مہر نبوت پہ تھے قدم، ذرے سے بھی یہاں تیرے شمس و قمر ہے کم۔ اب تھوڑا یہ سنیں کہ اب تو یہ خاکسار بھی ایوان احساس ہے، اور زیور جو عشق کے تھے وہ سب میرے پاس، زیور جو عشق کے تھے سب میرے پاس، خیلی جو نکھتے چمنے شاہ بحر و بر، صحرا بھی لہلہا گیا سبزہ بھی سر بسر، جلدی ہوا نے جا کے یہ دریا کو دی خبر، آیا تیرے کچھار میں مختار و خشک کر، جب تک وہ بحر فیض، جب تک وہ بحر فیض برائے وضو بڑھے، بڑھ کر قدم تو لے کہ تیری آبرو بڑھے، ساحل پہ ہوں گے جلوہ نما اب امام در، دریا دلی کا ہوگا تیری شو،
شر شر یہ سن کے بے قرار ہوئی القما کی نر، سر کو قدم کیے ہوئے دوڑی ہر ایک لر، آمد سنی جو صفت رسالت مار کی، اور ساحل سے آنکھ لگ گئی ایک ایک حباب کی، ساحل سے آنکھ لگ گئی ایک ایک حباب کی۔ سلمان بنوال مالک کیا فضا، اکبر شگفتہ ہو گئے صحرا کو دیکھ کے، عباس جھومنے لگے دریا کو دیکھ، عباس جھومنے لگے دریا کو دیکھ کے، تو بولے یہ اشک بھر کے شہنشاہ سرکلن، کیوں یہ مقام تمہیں شاید، کیوں یہ مقام ہے تمہیں شاید بہت پسند، کہ مسکرا کے آئے کہ یا شاہ ارجمن، بس یہاں تو خود خود ہوئی جاتی ہے آنکھ پر، شیر اب یہی رہیں گے عنایت جو رب کی ہے، بس کیا کہوں حضور ترائی غضب کی ہے۔ تو روتے ہوئے وہاں سے بڑھے آپ چند کام، گویا زمین کے سیر کو اترا مہیں تمام، انجم کی طرح گرد تھے حیدر کے لار و خام، شکلیں وہ نور کی وہ تجمل وہ احتشام، زلفیں ہوا میں اڑتی تھی ہاتھوں میں ہاتھ تھے، لڑکے بھی بند کھولے ہوئے ساتھ لڑکے بھی بند کھولے ہوئے تکنے لگے پہاڑوں کو مسلم کے دونوں لال، پھولوں سے کھیلنے لگے زینب کے نونہال، سبزے سے ماں کے ابن حسن خوش ہوئے کمال، کی عرض اس زمین کا ہر ایک گل ہے بے مثال، اے خسرو زمین یہ جگہ ہے جلوس کی، خوشبو ہے یہاں کی خاک میں اترے روس کی۔ صحرا سے آئے پھر سوئے دریا شہ غم، الیاس شاد ہو کے پکارے بسط حشم، اچھلی درود پڑتی ہوئی مچھلیاں، بہم بولے حباب آنکھوں پہ شاہ تیرے قدم، پانی میں روشنی ہوئی اس نے حضور سے، علیلی بنائیں بن جائے مرجانے دور سے، ٹھہرے کنارے نہر جوانان نے ماہ روح، دھویا کسی نے رخت کسی نے کیا وضو، گھوڑے جو آئے پیاس بجھانے کنارے جو، بھر لائے اشک آنکھوں بھر لائے اشک آنکھوں میں، شبیر نے کھینچی ایک سر ترائی کو دیکھ کر، ہاتھوں سے دل پکڑ لیا بھائی کو دیکھ کر، تو بولے یہ ہاتھ جوڑ کے عباس نامور، خیمہ کہاں بپا کریں یا شاہ بہربر، ایزا ہے محملوں میں بہت، اہل بیت پر بچے ہیں تازگی میں، گلوں سے زیادہ تر کب سے ہماریوں کے ہیں پردے، چھٹے ہوئے گرمی کے مارے دم ہیں صفوں کے گھٹے ہوئے، کچھ سوچ کر امام دو عالم نے یہ کہا، کچھ سوچ کر امام دو عالم نے یہ کہا، زینب جہاں کہیں وہیں خیمہ کرو بپا، پیچھے ہٹے یہ سنتے ہی عباس با وفا، جا کر قریب میں ملے زینب یہ تھی صدا، حاضر ہے جانثار امام غیور کا، برپا کہاں ہو خیمہ اقدس حضور کا، بولی یہ سن کے دختر خاتون روزگار، اس امر میں بھلا مجھے کیا دخل، میں نثار خشکی ہو یا ترائی ہو، خشکی ہو یا ترائی، چمن ہو کہ سبزہ زار، ہر جا مسافروں کا نگاہ ہے، مختار کائنات کے تم نور عین ہو، اترو وہاں جہاں میرے بھائی کو چاہیے۔
بھائی سے اس زمین کی سنی ہے بہت صفت، ہے وہ امام واقف اسرار شجاعت، جو محسن ہے ان سے بھی لازم ہے مشورت، صدقے گئی حبیب سے بھی کر مشورت، جو محسن ہے ان سے بھی لازم ہے مصلحت، صدقے گئی حبیب سے بھی کر لو مشورت، ساحل پا دشمنوں میں کسی کا عمل نہ ہو، بھیا مجھے یہ ڈر ہے کہ رد و بدل نہ ہو، دستے ادب کو توڑ کے اس شیر نے کہا تشویش کچھ نہ کیجیے اے بنت مرتضیٰ، ہر چند مصلحت میری کیا اور عقل کیا، لیکن ترائی سے نہیں بہتر ہے کوئی کیا، جو میرے فاطمہ میں ہے یہ وہ فرات ہے، گرمی میں قرب نہر کا آب حیات، ہم کا مترصد ہے جانثار، ارشاد یہ ہوا کہ دیا تم کو اختیار، آیا حضور سبت پیمبر وزیر وقار کی عرض، خیمہ منہ پر کرتا ہے خاکسار، اترے یہیں یہ مرضی آلے رسول ہے، بولا یہ پہلے فیض اچھا قبول ہے، تو یہ سن کے خادموں کو پکارا وہ محجبین، فراش آ کے جلد مصفا کرے زمین، حاضر ہوا پاش، محل دیر کا نہیں یہاں ہوگا خیمہ حرم باشاہدی، جلد ان کو بھیجو، لوگ ہیں جو کاروبار کے، اور لے آؤ اشتروں سے قناتیں اتار کے، بولے زہیر قین کہ حاضر ہے سب غلام، بولے زہیر قین کہ حاضر ہے سب غلام، پڑھ کر حبیب بھی ہوئے مصروف اہتمام، کرسی منگا کے بیٹھ گئے، ایک طرف امام رتبے میں ہو گئی وہ زمین، عرش احتشام پرتو فگن تھا، نور رسالت مہاب کا سر پر لگا تھا، چتر زرین آفتاب کا سر پر لگا تھا، چتر زرین آفتاب کا تھا، فکر میں خاموش دو عالم کا تاجدار، کھلوا رہے تھے خیموں کو عباس نامدار، ناگاہ اٹھا شمال کے جانب سے کچھ غبار رائت، کیا سرخ نظر آئے تین چار، مڑ کر کہا حبیب نے کچھ رنگ اور ہے، بولا کوئی یہ شام کے لشکر کا دور ہے، یہ ذکر تھا کہ بن میں سیاہی سے چھا گئی، ٹنکے کی دشت ظلم میں کو سو سرا گئی، گھوڑوں کے دوڑنے سے زمین تھر تھرا گئی، جنگی سپاہ گھاٹ کے نزدیک آ گئی، ایک ایک تیر زور تہمتن شکوہ تھا، توسن رکاب سبز قدم سر گروہ تھا، بولے ملازموں سے یہ عباس باوفا دریافت تو کرو، ارادہ ہے اس کا کیا، آتے ہی سرکشی، یہ طریقہ ہے کون سا، کہہ دو کہ اہل بیت کی خیمے کی ہے یہ جا، لازم رسول زادیوں کا احترام ہے، اترے الگ کہیں یہ ادب کا مقام ہے، کرسی نشی ہے لقطے دلے سید البشر، آئین خسروی سے یہ واقف نہیں مگر آتی ہے اڑ کے گھوڑے کے ٹاپوں کی گرد ادھر، کیا ہے جو روکتے نہیں باغے وقیر اثر، بھولے ہوئے ہیں اس بات کہ ہم خاکسار ہیں، شاید ہوا کے گھوڑے پر ظالم سوار ہے، فوج کے رئیس نے بڑھ کر کیا کلام، حکم امیر ہے یہیں اترے سے چھوڑیں گے ہم اسے، جو راحت کا ہے مقام، دریا سے ہٹ کے آپ بابا کیجئے مقام، دریا سے ہٹ کے آپ بابا کیجئے خیام، لشکر کشی ہے بادشاہ کائنات پر، کل مورچے سپاہ کے ہوں گے فرات پر، کوفے سے کل جوان ادھر آئے ہیں در صدا، رستے میں شام کے ابھی لشکر ہیں
رستے میں شام کے ابھی فوجیں ہیں بے شمار، عالم ہیں منزلیں نہ بیاباں نہ کوہسار، شہروں سے پرگنوں سے چلے آتے ہیں سوار، لاکھوں ہیں کوئی قبل کوئی بعد آئے گا، گیتی ہلے گی جب پہ سرے ساتھ آئے گا۔ ہم گھاٹ روکنے کے لیے آئے ہیں ادھر، حیات شب کو داخلہ شمر کی خبر، سنتے ہی یہ ترائی میں گونجا وہ شیر نر، تیوری چڑھا کے دیکھ کے قبضے پہ کی نظر، کندھا نہ مما اسدے کردگار سے نکلا ڈکارتا ہوا زیغم، کچھار سے نکلا ڈکارتا ہوا زیغم، کچھار سے تو غصے میں رکھ کے دوش پہ شمشیر تیز دم نعرہ کیا اسد نے کہ تم سے ڈریں گے ہم، گر فوج قاہرہ کی ہے آمد تو کیا ہے غم، گرتا ہے کٹ کے سر وہیں جس جا دمے قدم، بفرے جو شیر سامنے آتا نہیں کوئی، یہ آنکھ وہ ہے جس میں سماتا نہیں کوئی، دنیا ہو ایک طرف تو نہ آئے خیال میں لاکھوں پہ اپنی تیغ چلی ہے قطار میں، گیتی ہو بے نشان اگر آئے جلال میں ہے سب طرح کا زور، محمد کی حال میں دریا ہے کیا یہ شیر جسے دریا ہے کیا یہ شیر ہٹے جس کو چھوڑ کے، جب پل بنا دیا در خیبر کو توڑ کے، جب پل بنا دیا در خیبر کو توڑ کے، تم کون ہو حسین مختار خشک تر، ان کے سوا ہے کون، شہنشاہ بیروبر شہروں کا یہ عمل ہے، تمہیں کیا نہیں خبر سبقت کسی پہ ہم نہیں کرتے لڑائی میں، بس کہہ دیا کہ پاؤں نہ رکھنا ترائی میں، کیا سر پہ بہت آئی ہے بس سامنے سے جاؤ، سوچوں کا ذکر کر کے کسی اور کو ڈراؤ، دعویٰ ہے کچھ سپاہ گیری کا اگر تو آؤ، ارے بیٹا رحیم کا ہوں مجھے غیر میں نہ تلوار ادھر کھچی تو ادھر کھیت پڑ گئے، اب پھر کچھ نہ بن پڑے گا اگر ہم بگڑ گئے، پھر کچھ نہ بن پڑے گا اگر ہم بگڑ گئے۔ الٹی جناب قاسم ذیشان آس تھی، قبضے پہ ہاتھ رکھ کے بڑے اکبر حزین، بولے پکڑ کے نیند سے زینب کے محجبی، شیروں سے کیا ترائی کو لے گئی ہے کیا یہ تو نیزہ بازوں کو ہم دیکھ پال لے، تیوری کوئی چڑھائے تو آنکھیں نکال لیں، تو آگے تھے سب کے حضرت عباس ذی ہشم، بڑھ بڑھ کے روک گئے تھے دیگروں کو دم بدم، تیغے جو تولتے تھے ادھر بانگی ستم، کہتے تھے سر نہ ہوگا بڑھایا اگر قدم، لرزا تھا روب حق سے ہر ایک ناپکا کو، اور روکے تھا ایک شیر جری 10,000 کو، روکے تھا ایک شیر جری 10,000 کو، پڑتا تھا جھومتا ہوا جس دم وہ شیر نر، گرتا تھا کوئی ڈر کی ادھر کوئی اور کوئی ادھر، تیغے جو کھچ گئی تو ہوا اور شیر شور شر، گھبرایا اہل بیت شہنشاہ بیروبر، آغوش میں پھپھی کے سکینہ دھر گئی، گل پڑ گیا کہ گھاٹ پر تلوار چل گئی، محمل سے منہ نکال کے فضا نے یہ کہا پرواں کنارے نہر ہے بنت مرتضیٰ، نیزے پڑھا پڑھا کے ہٹاتے ہیں اشکیا، قبضے پہ ہاتھ رکھے ہیں عباس با وفا، کیا جانے کس نے ٹوک دیا ہے تیرے کو، سب دشت کھونتا ہے یہ غصہ ہے شیر کو، زینب پکاری پیٹ کے زانوں مسلملال، ہے نظر ہوا اگر آیا انہیں جلال، کہہ دو کوئی کہ اسد کبریا کے لال، غربت پہ اپنی فاطمہ کی تم کرو خیال، قربان ہوگی میں نہ لڑائی کا نام لو، میں ہاتھ جوڑتی ہوں کہ غصے کو تھام لو، تو لڑنے کو تہمیان سے کھینچو گے تم اگر، میں مل سے گر پڑوں گی، میں مل سے گر پڑوں گی،
زمین پر میں ننگے سر عباس تم تو ساقی کوثر کے ہو پسر یہ نہر کیا ہے یہ نہر کیا ہے جس کے لیے رنگ اس قدر مر جاؤں گی سفر میں جو بچھڑوں گی بھائی سے جنگل مجھے پسند ہے گزری ترائی سے مر جاؤں گی سفر میں جو بچھڑوں گی بھائی سے جنگل